انوارات والا ماحول اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی فکر کے لیے پورے عالم سے امت یہاں پر ٹوٹ پڑی، اور کیا کیا قربانیاں دے کے آئی ہیں یہ اللہ ہی جانے، اور کیا کیا اعمال کر کے گئے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا نکلنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ اور اس محنت کو کریں گے تو پورے عالم کے دروازے کھلیں گے، اور اس محنت کو کریں گے تو اسلام کا بول بالا بھی ہوگا، اور سب سے بڑا جو اس میں پیغام ہے جو حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اطال اللہ عمرہ نے فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ ہو جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ساری جدوجہد، یہ اجتماعات، یہ بیانات، یہ تشکیلیں، یہ ذکر کی مجالس، یہ نقل و حرکت، مقصود کیا ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو خیر کے دروازے کھل جائیں گے، شر کے بند ہو جائیں گے، اور اعمال اچھے ہونے لگ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے بھی ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ تو پہلی بار بنگلہ دیش آیا، چیزیں یہاں دیکھیں، دل بہت باغ باغ ہوا، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو آباد رکھے، عافیت میں رکھے، اور تا قیامت اس عمل کو جاری و ساری رکھے۔ صحیح سوال یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے اجتماع اس ہفتے پہلے دو حصوں میں ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم جو شورائے نظام والے علماء کے ماتحت ہوتی ہے، اور دوسرے جو ہمارے منعزل ہو گئے ہم سے یا تبلیغی کام سے، جو مولانا سعد صاحب نظام الدین والے، تو آپ ان میں کیوں نہیں شرکت کی، ان میں کیوں شرکت کی، اس میں آپ نے کیا بتایا؟ دیکھیں، کام تو وہ ہے جو بڑوں کی ترتیب سے، اور دعوت کا کام جو ہے یہ تو ماننے کا ہے، اور منمانی کا نہیں ہے، ماننے کا ہے، منمانی کا نہیں ہے، اور ہم سارے بس اس کام سے جڑ گئے ہیں۔ منمانی میں تو گھر بھی نہیں جڑتے، گھر بھی نہیں آباد ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ملک آباد ہو، اور مقصود یہ ہے کہ کسی کا نام لینا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ بڑوں کی مان کے چلنے میں ہی خیر ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کا حکم بھی ہے کہ معاملات کو مشاورت سے ترتیب دیا جائے، بڑوں کے ماننے میں بڑوں کی ترتیب ہے، اور اس ترتیب پہ چلیں گے۔ ایسے تو پھر ہر کسی کی 1.5 انچ کی مسجد بن جائے گی، ہر کوئی کھڑا ہو کے اپنی اپنی ترتیب۔ جب تک ہم ترتیب پہ رہیں گے، اصول پہ رہیں گے تو جڑے رہیں گے۔ ترتیب سے ہٹیں گے، اصول سے ہٹیں گے، بڑوں کی سرپرستی سے ہٹیں گے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ابھی نہیں تو آگے جا کے اور بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو مقصود اس میں یہ ہے کہ بڑوں کی مان کے چلنے میں، اور مشورے کے تابع ہو کے چلنے میں، اور اسی طریقے سے جو حضرات کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی، اسی طریقے موجودہ دور میں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے ہند و پاک کے علماء، پورے عالم کی شورا، تو ان حضرات کے جو مشوروں میں اللہ نے خیر رکھی، عافیت رکھی، امت کے لیے خیر